اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کو بہت ایک مشکل میں نہیں ڈال دیا کہ اب وہ یہاں تک پہنچ کے اب سٹیپ بیک کرتے ہیں تو بھی ان کا جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوں گے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی حاصل انہیں کچھ نہیں ہونا، اگر ڈی چوک کی طرف جائیں گے یا کوئی بھی اس طرح کا وہ سٹیپ لیں گے تو بھی نقصان تو انہیں کا ہوگا؟ دیکھیں، مولانا بہت ہی ایک ذہین انسان ہے اور پینتڑے بدلنے کا ماہر ہے. اگر وہ واپس جانا چاہے تو آپ کو ایسی کوئی کہانی، ایسی صورتحال، ایسا ڈرامہ پیش کر دیں گے کہ وہ آپ کو وہی لگے گا کہ یہی مناسب تھا، یہی اچھا راستہ تھا، مولانا بڑا اچھا آدمی، اس نے یہ ٹھیک کیا. اور اگر وہ کوئی فطور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انار کی جنگ، تو اس کے لیے بھی وہ اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ آگے آئیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ واقعی نہ مولانا کے پاس شاید اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ مولانا اگر واپس کے جائیں تو تب ان کو مشکل ہوگی یا آگے جائیں، نہیں. مولانا جیسا انسان جو اتنا ذہین اور اتنا میں سمجھتا ہوں اس کی ذہنی پیداوار اتنی زیادہ ہے اور اتنی مدلل ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ ہر چیز کے لیے نیریٹو پیدا کر کے تو بچ نکل سکتا ہے، سچویشن میں سے نکل جائیں گے. سر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان بالکل ارریلیونٹ ہو گئے تھے، خبروں میں نہیں تھے، بالکل ایسے جیسے سیاست سے بھی ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہو، یہ حالات تھے. لیکن جب سے آزادی مارچ کا انہوں نے اعلان کیا تب سے لے کے اب تک مکمل طور پہ ان کو کوریج دی جا رہی ہے، تو اب وہ ہر طرح سے خبروں میں چھائے ہوئے ہیں. اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بھی جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی، اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے دماغوں میں، کیونکہ ہر ٹائم جب میڈیا پہ یہی چیز چل رہی ہوگی تو پھر سے ایک دفعہ انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے اور لوگوں پہ یاد رکھنے کے لیے نہیں کیا. یہ ان کی ایک کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے نقصانات بھی ہیں. دیکھیے، مولانا 9 سیٹوں کی ایک جماعت ہے، اس کے پاس آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کا کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آئندہ حکومت بنانی تو کیسے بنے گی. حکومت مولانا کی اپنی کبھی بھی نہیں بنے گی کسی اور کی. مولانا اس میں ہمیشہ ایک چھوٹے جزو کے طور پہ شامل ہوں گے. لہٰذا آج جو کچھ مولانا نے باتیں کی یا کریں گے وہ سب جھوٹ ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کے اختیار میں ہوگا ہی کچھ نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں عوام کے لیے. دوسری طرف یہ چیز ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ غیر قانونی ہے، اور مولانا کا اپنا اعتماد اور اعتبار اس کے بعد ختم ہو جائے گا جہاں تک حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعلق ہے. آج مولانا کو اگر وہ کسی طرح بھی منا کے راضی کر کے یا دھونس دھمکی کسی طرح مولانا کو واپس کر دیتے ہیں اور مولانا اپنا کوئی نیریٹو بنا کے چلا جائے تو نیکسٹ ٹائم مولانا یہ دھمکی نہیں دے سکتا کہ میں آگے یہ کر دوں، کیونکہ دوسری دفعہ لوگوں نے کرنے نہیں دینا. یہ لاکھ ٹکریں ماریں، لوگ ان کی بات پہ نہ یقین کریں گے، نہ ان کی مارچ نکلنے دیں گے ان کے علاقوں سے، کیونکہ ایک دفعہ مارچ ہو گئی پھر آگے تو پھر یہ آگے یہی تاریخ دہرائیں گے جو اب کر رہے ہیں. تو مولانا کا اعتماد نہیں رہا، لہٰذا آئندہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو حکومتیں ان کی بات پہ قطعاً یقین نہیں کریں گے. سر، خبریں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اس کو تیسری قوت نے یرغمال کر لیا ہے. کیا اس خبر میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ کوئی تیسری قوت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس میں صداقت اس طرح ہے کہ بعض اوقات تیسری قوت جو ہے یا باہر کے جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس لیڈر کو جا کے مل کے لیڈر کو قائل کر کے یا لیڈر کو اپنے ساتھ ملا کے کام کر رہی ہوں، نہیں، وہ اس انتشار میں خود بخود گھس آتی ہیں، سرایت کر جاتی ہیں، اور درمیان میں لوگوں میں افواہیں پھیلانا، لوگوں کو کہانیاں بتانی، قائل کرنا، اور وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ مولانا نے یہ حکم دیا تھا، مولانا نے یہ کہا تھا، وہ لوگ سنیں اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں. جہاں بھی موب ہوتا ہے، موب کے اندر ہمیشہ دشمن قوتیں اپنے مقاصد طے کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پہ سرایت کرتی ہیں. اور یہ وقت جہاں پہ پاکستان کو آج ہر طرف سے دشمن ہی دشمن ہے پاکستان کے گرد، تو پاکستان اس مسئلے میں پہلے ہی گھرا ہوا تھا، مولانا کے اس کام کے بعد زیادہ اور بری طرح گھر جائے گا، اس وجہ سے کہ دشمنوں کو موقع مل گیا ان کے اس میں جلسے میں گھس کے تو یہ کام کرنے کا. سو پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ ایسے انتشار کا خود فائدہ اٹھاتی ہیں. اگر کوئی لیڈر خود مل جائے اپنے مفادات کے لیے، مالی مفاد یا کچھ، تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اگر مثلا مولانا ہیں، اگر وہ خود کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ باہر سے کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے، تو تب بھی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ اندر موب میں گھس کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے. جا کے پڑھ
ٹھیک ہے. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ آزادی مارچ سے پہلے کہ آزادی مارچ کی وجہ سے لوگ ایرانی انقلاب بھول جائیں گے. یہ تو ایک بہت ہی خطرناک میسج انہوں نے خود ہی دیا ہے. تو گورنمنٹ کو ان کے اس میسج کو جو کہ انہوں نے آزادی مارچ شروع کرنے سے پہلے دیا تھا بہت سیریسلی لینا نہیں چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ارادے کر کے آئیں پہلے سے اس طرح کے. بات یہ نا کہ حکومت نے بڑی حماقت کی کہ ان کی باتوں پہ، ان کی یقین دہانیوں پہ یقین کرتے رہے، لیکن شاید مجبوری تھی. اگر حکومت روکتی تو انہوں نے یہی کہنا تھا دیکھیں جی ہم نے تو اتنی یقین دہانی ان کو کرائی کہ ہم پرامن رہیں گے، پرامن ہمارا سٹے ہوگا، کوئی چیز نہیں خراب ہوگی اور ہم یہاں 2 دن ٹھہر کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنے دیا ہمیں. یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ تو حکومت شاید ان چیزوں کی وجہ سے قائل ہو گئی. لیکن یہ کہنا کہ یہاں پہ ایرانی انقلاب وغیرہ یہ مولوی ایسے ہوا میں مارتا ہے، اس کو کل کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان اور ایران میں بڑا فرق ہے. پاکستان میں اس طرح کے حالات اور اس طرح کے معاملات نہیں کہ یہاں پہ کبھی بھی اس قسم کا کوئی انقلاب آئے. یہ لوکلائز چیزیں ہیں. اگر آج یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے مولانا کے دھرنے کی وجہ سے تو یہ لوکلائز ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. تو اس کو آپ انقلاب کہیں گے؟ انقلاب جب ہوتے تو پورے ملک میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہاں یہ قوم ہی انقلاب والی نہیں ہے، نہ یہ انقلاب پسند ہے، نہ انقلاب کو سپورٹ کرتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ میں وہاں سے 1 لاکھ یا 50,000 60,000 لوگ لے آؤں گا سارے پاکستان سے اکٹھے کر کے تو انقلاب آ جائے گا، میرا خیال ہے یہ دیوانے کی بڑھ ہے. اس کو ایسا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.